اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کا ترجمہ آپ کو بہت اچھے سے سب کو معلوم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو سکھائی گئی ایک دعا ہے، جس کو کہ نماز میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے وہ مانگیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کریں، پھر اس کی بڑائی بیان کریں کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، یوم الدین یعنی فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ رب جو ہے نا، یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے عربی زبان میں۔ مالک اور آقا، سب سے بڑی بات تو یہ مالک اور آقا کے لیے بھی آتا ہے، اس لیے قرآن میں بعض جگہ آپ دیکھیں سورہ یوسف میں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے مالک کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پالنے اور پرورش کرنے والا۔ اسی طرح حکمران کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ ساری، اللہ میں یہ ساری کوالٹیز موجود ہیں، اس لیے اللہ پاک کو ان میں سے کوئی بھی کوالٹی کے لحاظ سے ہم اس کو رب کہہ سکتے ہیں۔ وہی اس قابل ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کو رب کہا جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا ہمیں، ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی طرف، اور وہ راستہ جس پر کہ تم نے ان لوگوں پہ جن پہ تم نے انعام کیا، جن پہ تم نے اپنی نعمتیں نازل کی، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جو کہ تیرے غضب کا شکار ہوئے یا گمراہ ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دعا بہت کمپلیٹ اور جامع ہے، کیونکہ جس کو ہدایت کا راستہ مل گیا تو وہ ہدایت کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور پھر گمراہی سے اور ایسے لوگوں کے طرز عمل سے اگر وہ بچ گیا جو کہ اللہ کے مخلوق ہیں، جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، تو پھر حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے وہی لوگ۔ اس کے بعد جو بھی اللہ سے دعا مانگی گئی اس کا جواب جو ہے فوراً ہی ہمیں سپارہ شروع ہوتے ہی، پہلا سپارہ شروع ہوتے ہی پہلی سورت جو سورہ بقرہ ہے، یعنی پہلی تو نہیں ہے، دوسری سورت ہے، لیکن الحمدللہ کو اگر ہم دعا سمجھیں تو پھر جو پہلی سورت ہے اس میں ہی ہمیں اس کا جواب بھی مل گیا۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ یعنی یہ اللہ کی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ اور ان متقی لوگوں کی کیا کوالٹیز ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، اور جو رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا گیا اس کو خرچ کرتے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو کہ نازل کیا گیا آپ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ سے پہلے یعنی ان کتابوں پر، وہ ساری کتابیں آپ پر نازل کی گئی، قرآن، اور آپ سے پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں یا صحیفے تھے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کو یقین ہے کہ ایک دن آخرت کے ایسا دن آئے گا قیامت کا جس دن اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے راستے پر، جنہیں اللہ کی طرف سے ہدایت مل رہی ہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو دیکھیں ہم نے سورہ فاتحہ میں جو سوال کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی تھی کہ اللہ ہم تجھ سے ہدایت کا راستہ مانگتے ہیں، سیدھا راستہ جس پہ کہ چل کے ہم جنت تک پہنچے، اور ہم انہیں اس راستے سے محفوظ رکھے جو گمراہوں کا ہے، جو غضب جن پہ تم نے نازل کیا ان لوگوں کا ہے۔ تو یہاں پہ جواب دیا جا رہا ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے انہی لوگوں کو دی جائے گی، اور اصل کامیابی بھی انہیں کو ملے گی جو ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ برابر ہے ان کے اوپر کہ انہیں خبردار کیا جائے یا انہیں نہ خبردار کیا جائے۔
وہ کسی بھی صورت میں ماننے والی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی اور ان کی آنکھوں پر غشاوت یعنی پردہ ڈال دیا گیا ہے، اور وہ سخت عذاب ان کو ملنے والا ہے، بہت بڑا عذاب ان کے لیے ہے۔ وجہ یہی ہے ان کی کہ وہ ہدایت کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتے، اس راستے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، اور سچ کو اور حق کو جاننے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اس کی سزا یہ ہے کہ ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ اور ان لوگوں میں سے ومن الناس، اور ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے آخرت کے دن پر اور ہم مومن ہیں، لیکن در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، لیکن در حقیقت وہ مومن نہیں ہے۔ منافقین کا ذکر ہے یہ، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کو یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لیکن در حقیقت وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس کا انہیں شعور بھی نہیں۔ انہیں فی قلوبہم مرض، اور ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کس چیز کی بیماری ہے؟ نفاق کی۔ فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے، یعنی ڈھیل دے دی ہے۔ ایک طرف ان کے جو گناہ کا جو انہوں نے، ایک تو کفر کرنا ہی گناہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے بھی بدتر درجہ ہے کہ زبان سے اپنے کو مومن کہنا لیکن دل میں اس کا انکار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے وجہ سے ان کی دل کی جو یہ بیماری ہے اس کو اور بڑھا دیا، یعنی وہ اس میں اور آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وجہ یہی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں جب ان سے یہ کہا جائے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو، ہماری نیت تو بڑی نیک ہے، یعنی ہم دل سے چاہے نہ بھی وہ ساتھ ہو لیکن زبان سے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کا ساتھ دے اسی لیے رہیں گے تاکہ معاملات خراب نہ ہوں۔ اللہ یاد رکھو، انہم بے شک ہم المفسدون، وہی فساد کرنے والے، یعنی اپنے آپ کو جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اصلاح کرنے والے، لیکن حقیقت میں یہی مفسدین ہیں، اور لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے دوسرے لوگ، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم بھی ان لوگوں کی طرح بیوقوف بن جائیں؟ جیسے یہ بیوقوف بن کے ایمان لے آئے ہیں تو ہم ان کی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔ یاد رکھیں، بہت غور سے سنیں کہ یہ جو ہیں بے شک وہ وہی اصل بیوقوف ہیں، لیکن وہ جانتے ہی نہیں، وہ عقل ہی نہیں رکھتے کہ ہم سے بڑا بیوقوف کون ہوگا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ان کے منہ پر ان کے ساتھی بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور جب ملتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، یعنی وہ شیطان کون ہے؟ ان کے ساتھی، یعنی وہ منافقین جب آپس میں ملتے تھے یا یہودیوں سے ملتے تھے یا ان اسلام دشمن کسی بھی گروہ سے ملتے تھے، سب سے پہلے تو آپس میں ہی ملتے تھے نا، مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لے آئے، لیکن جب وہاں سے باہر نکلتے تھے اور آپس میں اکٹھے ہوتے تھے تنہائی میں، خلو یعنی تنہائی میں، تو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور یہ تو ہم مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے، اور ان کی اس طغیانی کو، ان کی اس سرکشی کو جس میں وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے جا رہے ہیں، اس میں اللہ پاک ان کو ڈھیل دے گا، یمدہم یعنی ان کی رسی دراز کر دے گا، ان کو ڈھیل دے دے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا اس کے بدلے میں، ہدایت کے بدلے میں، یعنی ہدایت کو بیچ دیا اور گمراہی کو خرید لیا۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی یہ تجارت، وما کانوا مہتدین، نہیں ان کی یہ تجارت ان کو کوئی بھی فائدہ پہنچانے والی، کوئی نفع دینے والی، اور نہ ہی وہ ہدایت کے راستے پر آ سکتے ہیں، ان کی یہ تجارت صرف نقصان دے گی انہیں۔ مثلاً مثال ان کی ایسی ہے کہ جیسے کسی نے، کسی شخص نے آگ روشن کی، اور پھر جب اس کی روشنی سے آس پاس کا سارا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے اس کی آنکھوں پر نور لے لیا اور اسے اندھیروں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یعنی ایسی مثال ہے ان کی جو ایمان کو دل سے تک پہنچنے نہیں دیتے، اور ایمان ان کے سامنے آیا اور وہ اس کو
ठुकरा के अंधेरों में भटकने के लिए उन्होंने वो सौदा कर लिया। सुम्मुम बुकमुम उम्युन फहुम ला यर्जिऊन, गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, बस अब ये पलटने वाले नहीं। और कसय्यिम, और या फिर उनकी मिसाल ऐसे समझ लें आप कि आसमान से जैसे कि आसमान से जैसे कि आसमान से जो भी जुल्मातों पर आदमी पर ये बहुत अंधेरी रात है और उसमें खूब कड़ाके की बिजली चमक रही है और बहुत ही तूफानी और ऐसी कड़ाके वाली आवाजें आ रही हैं और सब लोगों को अपनी जानों का खौफ है। और ऐसे वक्त पे लोग क्या करते हैं, अपनी जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं कि मौत के खौफ से, यानी उन आवाजों से ऐसा दिल को देखें। कभी तूफानी अंधेरी रातें बहुत ऐसी बिजली चमक रही हो और बड़ी बादल गरज रहे हो तो क्या होता है, खौफ के मारे आंखें बंद कर लेता है इंसान, कानों में उंगलियां ठूस देता है। तो ये इसी तरह से ये करते हैं, यकादुल बर्क यख्तफुल अब्सार, और ऐसा महसूस होता है कि अनकरीब उनकी आंखों की बसारत जो है वो ये बिजली उठक लेगी। लेकिन जब कभी थोड़ी सी रोशनी महसूस होती है तो वो उसमें कुछ दूर चल लेते हैं और फिर जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो वो खड़े हो जाते हैं। तो ये मुनाफिकीन की ये मिसाल दी जा रही है कि ऐसा नहीं है, कभी उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनके ऊपर कभी कभी दीन का की बात या अल्लाह के रसूल की बात कुछ असर करती थी। उनकी मिसाल ऐसी थी कि कुछ रोशनी होती थी और वो उसमें कुछ दूर चलते भी थे, लेकिन फिर क्या होता था, क्योंकि सोहबत ऐसी थी और आपस में दिल में क्योंकि ईमान पूरी तरह पहुंचा नहीं था, अभी भी मुनाफिकत थी, तो फिर ये होता था कि फिर उन पर अंधेरा छा जाता था और वो फिर वहीं रुक के खड़े हो जाते थे। अल्लाह चाहता तो उनकी समात और बसारत को बिल्कुल ही सल्ब कर लेता, बिल्कुल ही खत्म कर देता। अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है, लेकिन ये अल्लाह की रहमत थी ना कि उनको अल्लाह इतना मौका दे रहा था। तो बात यही है कि जिसके दिल में अगर कोई हिदायत की तलब या नेकी होगी तो अल्लाह जरूर उसको मौका देगा, जितनी तलब होगी उतना मौका देगा। या अय्युहन्नासु, ए लोग, एक अल्लाह की इबादत करो जो कि तुम्हारा रब है और तुमसे पहले जो गुजर चुके हैं, जो कौमें, जो उम्मतें, जो इंसान, उन सब का भी रब है और उन सब का खलक़कुम, उसने बनाया है तुम्हें, और इससे पहले जबकि तुम नहीं थे तो उस वक्त भी उसकी जात मौजूद थी, उसी ने तुम्हें बनाया ताकि तुम तकवा अख्तियार करो, गुनाहों से बचने की कोशिश करो। वही जात है जिसने के बनाया जमीन को तुम्हारे लिए फर्श और आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और इसके जरिए से हर तरह की फल और पैदावार तुम्हारे लिए जमीन से निकाली ताकि तुम्हें रज़्क मिल सके। फिर उसके बाद ये सब कुछ जानते हुए भी क्या तुम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराते हो? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं अकल रखते? क्या तुम नहीं इल्म रखते? वो इन कुंतुम फिर है, और अगर तुम्हें अभी भी कोई शक है उस बारे में जो कि नाजिल की गई हमारे एक बंदे की तरफ, यानी इस कुरान के बारे में, तो इस ऐसी कोई एक सूरत ही बना कर लिया। अगर तुम्हें ये शक है कि हमारी तरफ से नहीं है बल्कि ये किसी की गढ़ी हुई किताब है, तो इस तरह की कोई एक सूरत ही बना कर लिया। और इसके लिए तुम अपने तमाम साथियों की, अपने तमाम तुम्हारे ख्याल रखने वाले जैसे तुम्हारे जैसे लोग हैं उन सबकी मदद ले लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिसकी भी चाहो तुम मदद ले लो, और अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दो। लेकिन अगर तुमने फ़इन लम तफअलू, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते और यकीनन तुम ऐसा कभी नहीं कर सकोगे, तो इस आग से डरो जिसका ईंधन बनेंगे इंसान और पत्थर, यानी उस आग को दहकाने के लिए सिर्फ पत्थर ही नहीं डाले जाएंगे बल्कि उसको दहकाने के लिए इंसान भी उसमें डाले जाएंगे। उइद्दत लिल काफिरीन, और वो किसके लिए तैयार की गई है? काफिरों के लिए। और खुशखबरी भी है उन लोगों की जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, बेशक उनके लिए बागात हैं, जन्नत है। जन्नत का मतलब है बाग, तो जन्नातिन बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं और उनको वहां पर हर तरह तरह के रिज्क फलों की शक्ल में और बहुत से और रिस्क उनको वहां दिए जाएंगे। और उनमें से बास ऐसे भी होंगे कि जिनको वो खाने के लिए जब उनको दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि इसी से मिलते जुलते फल तो हम दुनिया में भी खा खा चुके हैं,
ہمیں وہاں بھی ہمارے پاس ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ ان کو کھا کے تو دیکھو، یہ اس سے ملتے جلتے ضرور ہیں لیکن ہوں گے ویسے نہیں. اور پھر وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ وہ وہاں رہیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرم کھاتا، نہیں شرم کرتا کہ مثال دے کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کی، مچھر کی یا اس سے بھی چھوٹی کسی چیز کی مثال دینے میں. تو امل لذینہ آمنو، بس وہ لوگ جو حق بات قبول کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں. وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کی رب کی طرف سے آیا ہوا. اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ ایسی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، اس کو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں کیوں دیتا ہے؟ اسی طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اور وہ گمراہی میں انہیں کو مبتلا کرتا ہے جو کہ فاسق ہے، نافرمان ہوتے ہیں. تو پھر اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. تو یہی لوگ ہیں جو اصل خسارہ پانے والے ہیں. کیف تکفرون، کیسے تم انکار کرو گے، کیسے تم اللہ کے سے کفر کا رویہ کرتے ہو، کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، جبکہ تم جانتے ہو کہ تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر تم مر گئے. اب جب مر جاؤ گے تو پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی دے گا اور اسی کی طرف تم پلٹ کے جاؤ گے. اس کے باوجود تم اللہ کا ہی انکار کرتے ہو جس نے تمہیں پہلی دفعہ بھی زندہ کیا اور دوبارہ بھی کرے گا، اور اسی کے پاس تمہارا مقدمہ بھی جائے گا، وہی تمہارے سارے معاملات کا فیصلہ بھی کرے گا. وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے، سب کا سب. پھر اس نے 7 آسمان جو تھے ان کی طرف توجہ کی اور ان کو درست کیا تمہارے لیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. وہ اس قولا، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، تو انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو بنائیں گے، کسی ایسے کو بھیجیں گے جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا، وہاں فساد کرے گا اور وہ وہاں خون بہائے گا؟ اور جبکہ ہم آپ کی تسبیح، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور آپ کی تصدیق تقدیس کرتے ہیں. تو اعلیٰ انی عالم، تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. بے شک اللہ زیادہ جانتا ہے. وہ اس لیے کہتے تھے کہ اس سے پہلے زمین پر جنوں کی بستیاں تھیں، جن آباد تھے، اور انہوں نے بڑی خون ریزی کی تھی، بڑی صفاقی سے یہاں پر جنگ و جدل ہر وقت زمین پہ رہتا تھا، بڑا خون بہایا تھا. تو اب وہ اس لحاظ سے پوچھ رہے تھے کہ اب ایک اور ایسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ اگر بھیج رہے ہیں تو وہ بھی کہیں ایسے ہی زمین پر خون ریزی نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدم، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، سب کے سب. نام سے مطلب ہے کہ تمام چیزوں کا علم دیا، سب کچھ ان کو بتانے کے بعد پھر فرشتوں سے کہا کہ فقال انبئونی باسماء، کہ اب تم مجھ سے پوچھو ان ناموں کے بارے میں، یا ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو فرشتے جو تھے وہ تو ظاہر ہے اللہ کے حکم کے آگے کوئی بات کرتے ہی نہیں، تو وہ جتنی بات کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے ہی حکم سے ہی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پاک ہے تو، اور ہم تو کچھ علم نہیں رکھتے، کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ جو تم نے ہمیں علم دیا ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے، اور سارا علم اور سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ، یعنی ان چیزوں کا علم دو. جب انہوں نے ان کو وہ سب نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمان اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جو تمہیں نہیں پتا، جو تم سے چھپی ہوئی ہیں اور جو تم کچھ ظاہر کرتے ہو، وہ سب بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا، اور اپنی یہ انکار اس نے کس نے کیا؟ اپنی تکبر میں کیا، اپنی بڑائی میں کیا، اور پھر وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو،
اور یہاں پر کھاؤ پیو جو دل چاہے، جتنا دل چاہے فراغت سے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر تم اس کے قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ لیکن شیطان نے ان کو گمراہ کیا، ان کو برگلایا، فضلہما نے پھسلایا، اور پھر ان کو جنت سے، ان دونوں کو جو ہے جنت سے نکلوایا جس میں کہ وہ رہتے تھے۔ یعنی کہ اس حد تک شیطان کو دشمنی تھی کہ صرف سجدہ ہی نہ کرنے سے انکار کرنا، سجدے سے یہیں پہ بات ختم ہوئی، بلکہ ان کو جنت سے نکلوا کے ہی چھوڑا، ان کو اس طرح سے پھسلایا، ایسی باتیں کی، کیونکہ یہ قصہ آگے بھی کئی جگہ آئے گا تو اس کی تفصیل اور مزید پتہ چلتی جاتی ہے، اور پھر ان دونوں کو وہاں سے نکلوا کر چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، یعنی زمین پر، اور تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس توبہ کو قبول کیا، کیونکہ وہ بڑا ہی رحیم منہا جمیل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، کیونکہ پہلے جو اللہ نے ان کو یہاں سے اتارا تھا اور ان کو زمین میں وہاں توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، اور پھر جب دعا ان کی قبول ہو گئی، توبہ ان کی قبول ہو گئی، تو ان کو جب زمین پہ بھیجا گیا تو یہ کسی سزا کے طور پہ نہیں تھا، بلکہ اللہ نے تو یہ پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجنا ہے۔ جبھی تو فرشتے کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو زمین پہ بھیجیں گے تو یہ کہیں وہاں فساد نہ کریں، تو جو کہتے ہیں نا کہ سزا کے طور پہ یہاں دنیا میں بھیجا گیا ہے انسان کو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہی اسی لیے تھا۔ اور بعض تم میں سے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے نہیں، شیطان بھی کیونکہ ساتھ ہی دنیا میں آیا ہے، اور وہ انسانوں کا ہمیشہ سے ازلی دشمن ہے، اور ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور اس سے دشمنی ہی رکھنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم یہاں سے اتر جاؤ، سب یہاں سے یعنی زمین پر، پھر میری طرف سے تمہیں ہدایت پہنچے گی، تو جو اس ہدایت کو قبول کریں گے اور اس راستے پہ چلیں گے، ان کے لیے کوئی نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، کفر کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، وہی جہنم کے ساتھی ہیں، جہنم میں رہنے والے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں۔ پھر آگے اب بنی اسرائیل کا ذکر آ گیا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل یاد کرو، اس کرو، اب یہ ذکر بار بار آئے گا اور یہ یاد دہانی بار بار کرائی جائے گی۔ یاد کرو میری نعمت کو جو کہ میں نے تم پر نازل کی تھی، جو تم کو میں نے عطا کی تھی، اور پھر جو عہد تم نے کیا تھا اسے تم پورا کرو۔ تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا، جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، تو اس کو پورا کرنے کا کیا تھا کہ اس عہد کو تم نے یہ عہد کیا تھا کہ اس کو پورا کرو گے اور مجھ سے ڈر رکھو گے، میرا ڈر رکھو گے اپنے دل میں، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ یعنی ان کی کتاب تورات میں بھی قرآن کا ذکر تھا، اور یہ عہد لیا گیا تھا کہ اس جو نبی آئے گا آخری اس کو بھی مانیں گے اور اس کتاب کو بھی مانیں گے جو ان کے ساتھ آئے گی۔ یہ سب باتیں ان کی کتاب میں موجود تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کتاب میں نے بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا تم سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہیں بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچو، اگر تم بھیا یا فتقو اور میرے غضب سے، میرے غصے سے بچو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ ملاؤ تم حق کو باطل سے، اور نہ تم چھپاؤ حق کو جبکہ تم جانتے ہو، جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ، اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو دو، ادا کرو، اور جو رکوع کرتے ہیں نماز کے لیے میرے آگے رکوع میں جھکتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور اپنے لیے تم بھول جاتے ہو، اور جبکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو تو تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر سے اور نماز سے مدد لو، بے شک یہ بہت مشکل ہے سوائے ان کے جو کہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، جو کہ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے، باقی سب کے لیے یہ بہت مشکل ہے۔ کسی بھی مشکل وقت میں کیا کرنا ہے؟
صبر سے اور نماز سے کام لے. الذین یظنون، اے بن اب یہ کیا تم وہ لوگ جو جنہوں نے گمان کیا، انہم کہ بے شک وہ انہیں ملاقات کرنی ہے اپنے رب سے اور اسی کی طرف انہیں لوٹ کر جانا ہے. یعنی یہ جو ہے نا، صبر سے اور نماز سے وہی لوگ کام لیتے ہیں جو کہ خشیت رکھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں، ان کو یقین ہے کہ ایک دن وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے. پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری. اب یہ بار بار اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اوپر جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ نعمتیں تھیں ان کا ذکر ہے، ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے میں، آپ کی تکذیب کرنے میں سب سے پیش یہی تھے. جبکہ یہ اہل کتاب تھے، انہیں سب سے بڑھ کے آگے بڑھ کے جو ہے وہ ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے میں سب سے آگے آگے رہے. تو اب اللہ تعالیٰ ان کو ان کے عہد بھی یاد دلا رہا ہے اور ان پہ اپنی جو نعمتیں اللہ نے نازل کی وہ بھی یاد دلا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی. اور ڈرو اس دن سے جس سے کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے. یہاں تک کہ مجرم جو ہوں گے ان کو کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں مل سکے گی، کیونکہ اس دن صرف مدد مل سکتی اللہ سے. تو اعمال جس کے ہوں گے ایسے وہی اللہ سے مدد حاصل کر سکے گا، اس کے علاوہ کوئی مدد نہیں کہیں سے نہیں مل سکے گی. اور سفارش بھی وہی انہی لوگوں کی ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی. اور جب ہم نے نجات دی تم کو، اب پھر وہی یاد دلایا جا رہا ہے آگے بھی کہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تمہیں سخت اور تکلیف دہ عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو، عورتوں کو جو ہے وہ زندہ رکھتے تھے. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈالا ہوا تھا. بلاؤں اور میرے ربکم عظیم، یعنی بہت ہی بڑی بلا جو ہے وہ آزمائش کو ہی کہتے ہیں. بہت ہی بڑی آزمائش میں اللہ کی طرف سے تم کو ڈالا گیا تھا. پھر یہ وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ کے اس میں راستہ بنایا، پھر ہم نے تمہیں اس سے نجات دی، یعنی تم اس سے گزر گئے خیریت سے بالکل. اور پھر آل فرعون کو ہم نے اس میں غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے. یعنی ایسا نہیں کہ پیچھے کوئی بات ہوئی، آنکھوں کے سامنے یہ ہوا کہ تم کراس کر کے چلے گئے اور وہ سب کے سب ڈوب گئے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، تو تم نے کیا کیا؟ اس کے پیچھے اس کے جانے کے بعد تم نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے. سنو سونا پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں اس کے بعد بھی، یعنی اتنے بڑی گناہ کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم اب شکر گزار بنو، شکر ادا کرنے والے بنو. پھر جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور فرقان یعنی تورات، تاکہ تم ہدایت پالو، ہدایت کا راستہ پالو. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کے لوٹے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ انہوں نے جب آ کے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. اور کیا جو ظلم کیا تھا کہ ایک بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا. اب تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف اور اپنے آپ کو ہلاک کرو. یہ اللہ کی طرف سے ان کو سزا دی گئی کہ اپنے آپ کو، وہ ایک قتل عام تھا جو کیا گیا تھا. یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے پاس تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے. پھر وہ تمہاری توبہ قبول کر لے گا. وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے، بے شک بے انتہا نہایت رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. تو یہ سزا ان کو دی گئی تھی، تاریکی کر دی گئی تھی اور تلواریں لے کے آپس میں ایک دوسرے کو انہوں نے قتل عام کیا تھا. کہا جاتا ہے کہ 70,000 جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کے لوگ اس قتل عام میں مارے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم کیا تھا اور ان کو ان کے جرم کو معاف کیا تھا، کیونکہ بہت بڑا گناہ تھا. اور چند دنوں کے لیے صبر نہیں کر سکے تھے کہ پیغمبر جو ہیں وہ گئے تھے انہی کے لیے کتاب لینے اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت کی ان کے لیے کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہونی تھی وہ لینے. اور اس دوران ہم نے بچڑے کو معبود بنا کے پوجنا شروع کر دیا، جبکہ بھی اتنی بڑی اس سے گزر کے وہ آئے تھے.
جہاں سے اللہ نے ان کو نجات دی. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے موسیٰ سے کہ ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے اللہ کو بات کرتے ہوئے، یعنی اللہ ان سے کلام کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو جب تک ہم اس کو خود نہیں دیکھ لیں گے ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اور پھر اس وقت دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست بجلی کے کڑاکے نے ان کو آ لیا اور تم دیکھ رہے. پھر اللہ نے تم کیسے دیکھ رہے تھے؟ یعنی اس طرح کہ جب ان کو دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ان کو زندگی دے دے، ورنہ اگر یہ مر گئے تو پھر کیونکہ وہ تاب نہیں لا سکے، تجلی کی ایک جھلک کی بھی تاب نہیں لا سکے، اللہ کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو جل کے سب کے سب مر گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو ان کو جب زندہ کیا تو اس طرح کے ایک کر کے کیا، تو دوسروں کو وہ دیکھتا تھا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، اور وہ پھر ان میں بھی اللہ کے حکم سے جان ڈالی جا رہی ہے. یہ سب کچھ اسی لیے تھا کہ تمہیں دوبارہ سے زندہ کر کے اسی لیے اٹھایا اس موت کے بعد کہ تم شکر گزار بن جاؤ، شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا اور نازل کیا تم پر من سلوا. یہ سب اللہ کے انعامات تھے جو کہ بنی اسرائیل پر جب وہ صحرا میں بھٹک رہے تھے تو اللہ کی طرف سے یہ سب انعامات کیے گئے تھے. سخت دھوپ تھی اور صحرا میں تو ظاہر دور دور تک سایہ نہیں ہوتا، تو بادلوں نے ان پر سایہ کیا تھا اور ان کے پر من سلوا اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا کہ تم انہیں کھاؤ جو پاک رزق اللہ کی طرف سے تمہیں دیا جا رہا ہے، اور ظلم نہ کرو. لیکن ہم نے تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے. اور پھر جب ہم نے کہا ان سے کہ داخل ہو جاؤ یہ بستی جو ہے اور اس میں داخل ہو، تو انہوں نے کہا ایسو شیخ اور کھاؤ اس میں جو کچھ بھی پیداوار ہے اس کو جتنا جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، لیکن جب بستی کے دروازے سے جب داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا حدتن حدت، یعنی بخش دے ہمیں اللہ تعالیٰ، تو ہمارے لیے بخش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. سنزید المحسنین، تو ہم احسان کرنے والوں کو، نیک لوگوں کو اور انقریب اور زیادہ مزید دیں گے ان کے، یعنی جتنا ان پہ اللہ کے رحم و کرم اور انعامات ہیں ہم اور زیادہ ان کے اوپر اس کی بارش کر دیں گے. لیکن کیا ہوا، ان ظالموں نے کیا کیا، جو کچھ ان سے کہا گیا تھا اس کو بدل کر الفاظ کو کچھ اور کر دیا، حدتن کو ہندتن کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ ان کی نافرمانیوں کی سزا تھی جو وہ کر رہے تھے. پھر ایک اور احسان اللہ یاد دلا رہا ہے کہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تھی تو ہم نے کہا کہ ایک چٹان پر اپنا عصا مارو. پھر جب انہوں نے اس پر اپنا عصا مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ ہوئے، کیونکہ 12 قبیلے تھے اور سب قبیلے جو تھے آپس میں ان کے جھگڑے بھی بہت تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں کے لیے 12 ہی چشمے پھوٹے اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ اس کے پانی لینے کی کا گھاٹ یا اس کے پانی لینے کی جگہ کون سی ہے. اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت بھی کر دی گئی تھی کہ یہ جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو کھاؤ اور یہ پانی جو دیا ہے اس کو پیو، لیکن زمین میں فساد نہیں پھیلانا، زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرنا. اور جب کہا تم نے موسیٰ سے کہ ہم ایک طرح کے کھانے پر یعنی من و سلوا جو ہے صرف ہم اس کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنی رب سے دعا کریں کہ ہمارے لیے زمین میں جو پیداوار اگتی ہے، زمین میں جو فصلیں اگتی ہیں ان میں سے، یعنی کہ بقلہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلہا، یعنی ساگ، یعنی ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ ہمارے لیے زمین سے اگی ہوئی چیزیں جو ہیں ہمارے منہ کا مزہ صحیح نہیں رہتا، ہمیں ایک ہی جیسی کھا کے ہمیں کوئی مزہ نہیں آتا، تو ہمیں یہ سب چیزیں چاہیے. یہ سوچے نا نافرمانی اور ناشکری کی انتہا کہ آسمانی غذاؤں کو چھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زمین سے اگنے والے لہسن، ادرک، پیاز یہ چیزیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا ایک بہتر چیز کے بدلے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہا ہوں، یعنی کسی شہر کے قریب جا کے رہو یا شہر میں داخل ہو جاؤ
تو جو کچھ تمہاری خواہش ہے، جو کچھ تم اللہ سے سوال کر رہے ہو، وہ تمہیں وہاں مل جائے گا. یہاں تک کہ ان کو سزا یہ ملی کہ ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی، اور اس کا نا یعنی غربت، مسکینی، بدحالی ان پر مسلط کر دی گئی. وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کا شکار ہے. وجہ کیا تھی؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، یعنی جو بھی اللہ کے احکامات تھے ان کا بھی انکار کرتے تھے، اور جو کچھ حکم اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے دیتا تھا ان کو، اس کا بھی انکار کرتے تھے. وہ یقتلون النبیین بغیر الحق، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بہت ہی بڑا گناہ یہ کہ نبیوں کو، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. کسی انسان کو ہی قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، نہ کہ یہ کہ وہ پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے. تو ان کی اس نافرمانیوں اور ان کی اس اللہ کے حکم و دولی کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ حد سے، کیونکہ وہ بڑھ گئے تھے، یا تدون مکانو یا تدون، اور وہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے. یہ ساری حرکتیں جو تھی نا ان کی، یعنی یہ کہ اللہ کے نافرمان بھی تھے، اللہ کے نبیوں کو قتل بھی کرتے تھے، اور جو بھی حکم اللہ کی طرف سے ان کو دیا جاتا تھا اس میں بھی حد سے بڑھ گئے تھے، اس کی نافرمانی کرتے تھے. ان الذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مجوسی یا سابی جو تھے وہ تاروں کی پوجا کرنے والے مخالف تھے، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے گا، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا، تو پھر اس کا رب، اس کے بہترین اجر بھی اس کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی غم ہوگا. تو اب مطلب یہ ہے کہ جو بھی یہودی، عیسائی، سابی جو بھی ہیں، اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ کے رسول کو مان لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی کتاب ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنے عمل کرنے لگتے ہیں، اچھے عمل کرنے لگتے ہیں، تو پھر ان کے پر بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا ایمان لانے کے بعد، یعنی پچھلی چیزوں کا ان سے مواخذہ نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، اور وہ وعدہ پختہ عہد جو تھا وہ اس طرح سے لیا گیا تھا کہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا دیا تھا، اور تم سے پختہ عہد کیا تھا کہ کس بات کا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو قوت سے، مضبوطی سے پکڑ، اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں ان پر عمل کرنے والے، انہیں یاد رکھو. اسی طرح سے تم تقوی کی راستے پہ چل سکتے ہو، تقوی اختیار کرنے والے بن سکتے ہو، اگر تم اس کتاب کو مضبوطی سے تھامو گے اور اس کی آیات پر عمل کرنے والے بنو گے. یہی ہمارے لیے، اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سختی سے کس کے پکڑ لیں، بلکہ یہ کہ اس کو پڑھ کے سمجھ کے اس کے احکامات پہ عمل کرنے والے، بہت سختی کے ساتھ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کا فضل ہے وہ حاصل ہوگا. تو اسی طرح متقی بن سکتے ہو تم. پھر اس کے بعد لیکن تم تم اس کے بعد پھر اپنے حد سے پھر گئے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر فضل کیا، تم پر رحمت نازل کی، ورنہ تو تم ٹوٹل خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، بالکل ہی برباد ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل پھر بھی تمہارے ساتھ تھا، اللہ کی رحمت نے پھر بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا. اور البتہ بلا شبہ علمتم الذین اعتدوا، تمہیں ان لوگوں کے بارے میں تو معلوم ہے جو کہ حد سے بڑھ گئے تھے تم میں سے سبت کے دن. اصحاب سبت کا ہم پڑھ چکے ہیں قصہ، بہت تفصیل سے ہم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ان کے بارے میں تو تم جانتے ہی ہو نا کہ کس طرح وہ حد سے بڑھ گئے تھے، اور ہفتے کے دن میں پھر ہم نے انہیں کہا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے، وجعلناہا، پھر ہم نے بنا دیا انہیں نکالا، ایک عبرت تمہارے آگے والے لوگوں کے لیے اور آنے والے بعد کے، یعنی جو سب موجود لوگ تھے ان کے لیے بھی،
اور جو بعد میں آنے والے لوگ اور نسلیں تھی ان کے لیے بھی. اور یہ ایک نصیحت اور عبرت کا یہ مقام ہے. اس سے سبق سیکھنا چاہیے. اس وجہ سے یہ واقعہ جو ہے نا یہ صرف کوئی قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ پہلے لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت موجود تھے اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑی عبرت ہے اور نصیحت ہے اللہ کی طرف سے متقین کے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں. پھر جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. انہوں نے کہا کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تتخذونا ہزوا، کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اعلیٰ انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. میں نے کہا اعوذ باللہ میں تو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ یہ جاہلوں والی باتیں کروں. اس اللہ کے احکامات میں مذاق کی بات کروں اللہ سے منسوخ کر کے. تو انہوں نے کہا اچھا اپنے رب سے یہ پوچھو کہ وہ ہمیں کچھ بتائے اس گائے کے بارے میں کہ وہ کیسی ہے، کچھ تفصیل بتائے ہمیں کس کی قربانی کریں گے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہوگی لا فارد ولا بکر، جو نہ بوڑھی ہوگی نہ بالکل بچہ ہوگی بلکہ درمیانی عمر کی ہوگی. اوان بین ذالک یعنی درمیانی عمر کی ہوگی. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے وہی کرو. اب پھر انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے یہ پوچھے کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا، ذرا رنگ تو پوچھ کر بتائیں کہ وہ کیسا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے زرد رنگ، صفرا یعنی زرد، اور ایسا ہونا چاہیے فاقع لونھا تسر ناظرین یعنی اس کا رنگ ایسا شوق اور اتنا خوش رنگ ہونا چاہیے کہ دیکھنے والوں کا دل خوش ہو جائے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. انہوں نے کہا پوچھے اپنے رب سے یہ وہ کس طرح کی، یعنی اپنے رب سے صاف صاف پوچھیں کہ وہ کیسی ہونی چاہیے. یعنی اتنی ان نشانیوں سے تو ہمیں اور شبہ ہو گیا. تو شابہ یعنی ہم پر شبہ ہو گیا، اشتباہ ہو گیا. تو آپ ہمیں اللہ سے اور کلیئرلی اور اس کے بارے میں پوچھ کے بتائیے. تو بے شک ہم اللہ نے چاہا تو ہم اس کا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سی گائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے کوئی خدمت نہیں لی جاتی، نہ وہ زمین جوتتی ہے یعنی نہ ہل چلاتی ہے، نہ پانی کو کھینچنے کے لیے یعنی رہٹ ہوتا ہے نا جس سے جوتا جاتا ہے، نہ اس میں اس کو جوتا گیا ہے. بالکل بے داغ ہے، سالم ہے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار کر کہنے لگے کہ ہاں اب تم نے بالکل ٹھیک بتایا. اب ہوا کیا تھا اصل میں کہ یہ گائے تھی جو کہ زرد رنگ کی اور بڑی خوش رنگ تھی، اور یہ اس کے لیے دل میں بڑی ایک محبت اور عقیدت رکھتے تھے. اور جو بنی اسرائیل تھے ان کا کچھ رجحان تھا گائے اور بچڑے کی طرف شروع سے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جب گائے قربان کرنے کا ان کو حکم دیا تو اس وقت تک کوئی ڈیٹیل نہیں تھی. یہ کسی بھی گائے کو پکڑ کے ذبح کر سکتے تھے، لیکن کیونکہ یہ سوالات کرنے کے عادی تھے، حجتیں نکالتے تھے، بار بار پوچھتے گئے اور آخر کار اسی گائے تک یہ پہنچ گئے. اللہ نے ایسی نشانیوں کے ساتھ ساتھ جس کے لیے یہ نہیں کرنا چاہتے تھے یہ اسی تک پہنچ گئے. اسی لیے ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ دین میں بھی بہت زیادہ سوالات کرنا ناپسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ کہ اس بہت برا ہے وہ شخص کہ جو کوئی ایسا سوال کرے جس سے کوئی ایسی چیز جو کہ حرام نہیں تھی اس کے پوچھنے سے حرام، یعنی ایک مشکل میں ڈال دیا نا. تو اب اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم یاد کرو کہ وہ واقعہ جو ہوا تھا کہ جب ایک شخص کی جان ایک شخص نے لے لی تھی اور پھر اس کے بعد آپس میں جھگڑنے لگے تھے اور ایک دوسرے پہ قتل کا الزام لگا رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اس کو اللہ ظاہر کر دے گا، اس کو سب کے سامنے لے آئے گا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ اس مرنے والے کی لاش کو گائے کے اسی یعنی جو گائے ذبح کی گئی ہے اسی کے اس حصے سے اس کو ضرب لگاؤ. تو
پھر تم دیکھنا کہ اللہ کس طرح سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. اور وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں تاکہ تم عقل حاصل کرو، سمجھو، دیکھو. یعنی یہ ساری نشانیاں اللہ کس لیے دکھا رہا ہے؟ اس لیے کہ تم ان چیزوں کو دیکھے جو تم انکار کرتے ہو نا، کہ کیسے ہم مریں گے اور کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے. اور تمہیں اگر نہیں بھی انکار کرتے لیکن اس چیز کا خوف تمہارے دل میں نہیں ہے، تو تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے، اللہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے اس کو موت کے بعد زندگی دے دیتا ہے، چاہے وہ جتنی دیر کے لیے بھی دے یا مستقل دے. یہ سب اس کے اختیارات ہیں، اس کا بنایا ہوا ایک نظام ہے کہ دنیا میں وہ ایک دفعہ مرنے کے بعد کسی کو زندگی نہیں دیتا، لیکن جہاں وہ سمجھتا ہے وہاں وہ دے بھی دیتا ہے. تو اسی طرح اللہ نے اس کو زندہ کیا اور پھر اس نے گواہی دی. یہ بھی ایک پورا واقعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کس لیے ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ اور اشد قسوہ. ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل اسی لیے نہیں نرم پڑتے کیونکہ تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئے. کیونکہ پتھروں میں سے تو بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں. دیکھیں نا، بعض دفعہ پہاڑی سے چشمے ہوتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھروں کے بیچ میں سے نکلتے ہیں پھوٹ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چشموں میں سے تو پتھروں میں سے تو چشمے بھی پھوٹ نکلتے ہیں. کوئی پتھر پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی جاتا ہے اللہ کے ڈر سے. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے وہ غافل نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے. فتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان. اے ایمان والوں یا مسلمانوں، کیا ان لوگوں سے تم یہ امید رکھتے ہو؟ ان سے تمہیں یہ امید ہے کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ جبکہ ان میں سے ایک گروہ کا تو یہ طرز عمل ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں اور پھر جان بوجھ کر اس میں تحریف کرتے ہیں، اور ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. یعنی جانتے ہیں، جبکہ وہ کیا لوگوں کا مطلب کیا ہے کہ انہیں پتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور سچ ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اس میں تحریف کرتے ہیں، اس میں رد و بدل کرتے ہیں. اور جب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان لانے والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تو یہی مانتے ہیں، ہم بھی تو اسی پہ ایمان لے آئے ہیں. اور جب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں خلا، یعنی اکیلے میں بھی ملتے ہیں، تخلیے میں ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور بات ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ بیوقوفوں ہیں، ہم لوگوں کو وہ باتیں کیوں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی، تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں وہ حجت پیش کریں. کیونکہ ان کے پاس جو کتاب تھی تو وہ کہتے تھے کہ اس کے بارے میں ان لوگوں سے ذکر نہ کرو، ورنہ ان کی کتابوں میں تو یہی تھا نا کہ جو نبی آئے گا آخری اس پر ایمان لانا، اس کتاب پہ ایمان لانا. وہ کہتے ہیں یہ تمہارے خلاف تمہارے رب کے سامنے ان باتوں پہ حجت پیش کریں گے، تو ان کو ان سب باتوں کا بتاؤ ہی نہیں، یہ سب کچھ چھپا لو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں یا جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو اس سب کی خبر ہے. اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ ان میں سے ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو اس کتاب کا علم تو رکھتے نہیں، بس ان کے دل میں یہ خواہشات، یہ امیدیں ہیں، یہ آرزویں ہیں، اور وہ اسی گمان میں ہے، جیے جا رہے ہیں کہ وہ جو ہے مطلب نہ تو ان کو کتاب کا علم ہے نہ وہ جاننا چاہتے ہیں، بس ان کو خواہشات ہیں اور ان کی امیدیں ہیں کہ وہ ہی بالکل صحیح ہیں اور ان کے ساتھ ہی سب اچھا ہوگا. تو ہلاکت ہے ان کے لیے، فویل، ہلاکت ہے ان کے لیے وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی کتاب، اپنی قسمت لکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت لکھتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. یعنی جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں سب کچھ، جو کچھ آگے کی باتیں، اور سب اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ وہ اس سے کچھ کمائی حاصل کر لیں، کوئی معاوضہ لے لیں تھوڑا بہت. ہوتا کیا تھا کہ جو کچھ کتاب میں ان کی لکھا ہوا تھا نا، اس کے بجائے اس میں بدل کے
اپنی طرف سے بہت کچھ لکھ دیتے تھے اور لوگوں کو دکھاتے تھے اور بتاتے تھے اور یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے. تو تحریر دو طرح سے تھی نا، یعنی ایک تو اللہ کے احکامات کو چھپاتے تھے اور دوسرا یہ کہ وہ باتیں لکھ کے لوگوں کو دکھاتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، جبکہ یہ ان کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور جو کچھ یہ کما رہے ہیں یہ ان کے لیے ہلاکت کا باعث. اور وہ کیا کہتے ہیں، ان کی امیدیں اور آرزویں کیا تھی کہ دوزخ کی آگ، وقالوا لن تمسنا النار، کہتے ہیں ہرگز نہیں چھو سکتی ہمیں آگ سوائے چند دن کے. کیونکہ اگر ہم گئے بھی، اول تو ہم جائیں گے ہی نہیں، ہم تو اللہ کے بڑے پسندیدہ اور چنے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے ہم جائیں گے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آگ سے نکال لے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان سے پوچھو کیا اللہ نے تم سے ایسا کوئی وعدہ کیا ہے جس کی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتا؟ یعنی کوئی پابند کر لیا تم نے، اللہ سے کوئی ایسا عہد لے لیا ہے؟ کس طرح تم اتنے کانفیڈینس سے اس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ بات یہ ہے کہ فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. بات یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف سے ایسی باتیں کہہ رہے ہو جن کے متعلق تمہیں خود بھی علم نہیں ہے کہ اللہ نے ان کا ذمہ لیا ہے یا نہیں لیا ہے. اپنی طرف سے تم یہ سب باتیں کرتے ہو. آخر تمہیں جہنم کی آگ کیوں نہیں تمہیں نقصان پہنچائے گی، کیوں نہیں تمہیں چھوئے گی؟ جو بھی گناہ کرے گا، خطائیں کرے گا، گناہ کرے گا، تو وہ جہنم کا ہی حصہ ہے، جہنم کا ساتھی ہے اور ہمیشہ اس میں رہنے والا ہے. تو کس طرح سے تم یہ بات کہتے ہو کہ برے کام، گناہ کا کام کر کے، اللہ کے رسولوں کو جھٹلا کے، ان کی تکذیب کر کے، ان کو قتل کر کے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر کے تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے ہی نہیں، اور اگر جاؤ گے تو صرف چند دن کے لیے جاؤ گے. ایسا تو کوئی اللہ نے تم سے وعدہ نہیں لیا ہے، نہ کیا ہے. بات یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ تم وہ سب کچھ کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ آخر تمہیں دوزخ کیا کیوں نہ چھوئے گی؟ کیوں نہیں چھوئے گی تمہیں دوزخ کیا، جبکہ تم گناہگار ہو؟ جب تم گناہ کرو گے تو دوزخ میں ہی ہمیشہ کے لیے رہو گے. لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یہی لوگ ہیں جنت کے ساتھ، یعنی یہ لوگ جنت میں رہیں گے اور وہاں پر بھی وہ ہمیشہ ہی رہیں گے. یعنی جو جہنم میں جائے گا وہ بھی وہاں ہمیشہ رہے گا اور جو جنت میں جائے گا وہ بھی وہاں ہمیشہ رہے گا. اخذنا، اور جب ہم نے لیا، پھر اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے لیا ایک پختہ عہد بنی اسرائیل سے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتے داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے بھلی بات کہنا، اچھی بات کہنا، نیکی کے کام کرنے میں کی طرف رغبت دلانا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. پھر تم میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے، ان کے علاوہ باقی سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک وانتم موردون، ابھی بھی پھرے. اور جب ہم نے لیا میثاقکم، ایک پختہ عہد کہ نہیں تم بہاؤ گے خون ایک دوسرے کی اور نہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالو گے، بے گھر کرو گے. تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور تم اس پر گواہ ہو. لیکن ہوا کیا کہ آج وہی تم ہو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل بھی کر رہے ہو اور گھروں سے بھی نکالتے ہو، اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہو، اکٹھے ہو جاتے ہو. اور جب وہ تمہارے پاس کبھی ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ان میں قیدی بن کر آتے ہیں تو تم ان سے فدیے بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا، اللہ کی طرف سے حرام کیا گیا تھا. تو پھر تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو. تو جو تم میں سے ایسا کریں گے جو لوگ، ان کے لیے پھر سزا نہیں ہوگی کیا؟ اس کے علاوہ ان کے بھی سزا کے سوا اور کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے شدید ترین، سخت ترین عذاب ہے. اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے جو کچھ بھی وہ عمل کرتے ہیں. ذرا ایک منٹ کے لیے 2 منٹ ذرا ہولڈ کریں گے، میں تھوڑا سا پانی پی لوں، گلا خشک ہو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے یعنی جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار کریں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے شدید ترین عذاب ہے، اور ان کے کیے ہوئے ہر عمل سے اللہ غافل نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے آخرت کے بدلے، یعنی آخرت اپنی بیچتی ہے اور دنیا کی زندگی پر ہی مگن ہو گئے ہیں، اس کو خرید لیا ہے، لہٰذا ان کی سزا میں کوئی تخفیف نہیں ہے. فلا یخفف عنہم العذاب، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی اور نہ ہی ان کو کسی کی مدد آ سکتی ہے. اور البتہ بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد وقفینا پے در پے رسول بھیجے، یعنی کئی رسول آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ایک لمبی لائن تھی رسولوں کی جو بنی اسرائیل میں آتے گئے، اور اس کے بعد پھر آخر میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واضح روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور ان کو مدد کی ان کی روح القدس کے ذریعے. پھر کیا ہوا کہ جب بھی کوئی رسول، ان کا کیا طریقہ کار تھا